اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسے مرد مجاہد جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور جن کی جان ساری پر آج بھی مسلمان ناز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اہل بیت کی اس عظیم ہستی کی ولادت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء اور جگر گوشہ بطول کی ولادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور بابرکت واقعہ ہے۔ آپ کی پیدائش کا ذکر احادیث اور تاریخی کتب میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری بمطابق 626 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: حسین بن علی بن ابی طالب۔ آپ کی ولادت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بشارت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لائے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت سے اپنے نواسے کو گود میں لیا اور ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹے کا نام رکھنے کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام اللہ کے سپرد ہے۔ کچھ دیر بعد جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھیں۔ یہی نام اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا، اس سے قبل عرب میں یہ نام معروف نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ کے حکم پر رکھا گیا، جیسے ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا گیا تھا۔ 7ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا، جس میں ایک مینڈھا ذبح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال منڈوائے اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، جو کہ سنت ابراہیمی تھی۔ اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا مانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور فرماتے: اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پیار کیا اور اپنی زبان سے اس کو چسنی دی، جس سے وہ سیر ہو جاتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی اور فرمایا: یہ مٹی کربلا کی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ یہ سن کر تمام اہل بیت غمگین ہو گئے، لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق و باطل کے معرکے میں قربانی دینی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک بابرکت اور تاریخی واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو واضح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حق، صداقت اور اسلام کی سربلندی کے لیے تھی اور اسی راہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔